बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसन अमला। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हब वयल्बसून थियाबन खुद्रम मिन सुंदुस वइस्तबरक़ मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक निअमत थवाबु व हसुनत मुर्तफ़क़ा। वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहु समर। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्क मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुन्क़लबा। क़ाल लहु साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्म मिन नुत्फ़तिन सुम्म सव्वाक रजुला लकिन्न हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। वो आयत यस्तगीसून व इन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कलमुहल। इसकी तशरीह तो हो चुकी थी, लेकिन इसकी तर्जुमा में कुछ बताया था हम लोग। और पानी मांगेंगे, इस आयत में पानी मांगेंगे लफ्ज़ नहीं है। लफ्ज़ क्या है? इन यस्तगीसू, जब ये लोग मदद मांगेंगे। युगासू का मतलब मदद मिलेंगे, पिलाया जाएगा कहाँ? जब मदद मांगेंगे मदद मिलेंगे। पानी नहीं मांग रहे थे,
کیا پتہ کچھ اور مانگ رہے تھے، ہمیں اس جہنم سے نجات دلانے کی مدد مانگ رہے تھے، یا کم از کم ایک دن راحت دینے کے لیے مانگ رہے تھے، کچھ اور بھی ممکن، لیکن پانی نہیں مانگ رہے تھے۔ آیات میں ترجمہ جو کہا وہ پانی مانگ رہے تھے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ مثلاً ایک پریشان حال انسان کسی کو دیکھ کے ان سے مدد مانگ رہے تھے، بھائی میری مدد کرو، میں پریشان حال ہوں۔ کیا مدد مانگ رہے تھے؟ اس نے کچھ بتایا نہیں، کچھ بولا نہیں۔ جن سے مدد مانگ رہے تھے وہ ہے اس کا دشمن، لیکن وہ نہیں پہچانا کہ میرا دشمن ہے، ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ اس نے دیکھ کے پہچان لیا، یہ تو وہ شخص ہے جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب دیکھ کے کہیں گے اچھا آپ کو مدد چاہیے، کس قسم کی مدد؟ کچھ بات نہیں کی، چلو ٹھہرو میں ابھی لے کے آ رہا ہوں، آپ جو مدد مانگ رہے ہیں آپ کے لیے مدد میں کروں گا، تھوڑا صبر کرو۔ اب وہ جا کے چمٹے میں پکڑ کے ایک انگارہ لے کے آ گیا۔ آپ مدد مانگ رہے تھے نا، یہ لو مدد۔ اب وہ دیکھ کے حیران ہوگا، پہچانا تم نے مجھے؟ نہیں، اپنا آپ کے تعارف کرا دیا، دشمن ہے۔ تو دشمن اس کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں لائے گا، انگارہ لے کے آ گیا۔ تو شروع سے کہتے میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، نہیں، کیوں؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، مزید پریشان کرنے کے لیے، توہین۔ یہ آیات بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے پانی کا لفظ کہاں ہے؟ جواب کے حساب سے انہوں نے پانی مان لیا۔ نہیں، میں اس لیے مثال پیش کیا، وہ بے بس انسان مدد مانگ رہے تھے، مخصوص کچھ نہیں کہا، مالی ہے، کس چیز کچھ نہیں بتایا۔ یہ آیات بھی بالکل اسی طرح، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب یہ لوگ مدد مانگیں گے، مدد ملیں گے، مدد دیں گے، لیکن کیا؟ وہی انگارہ ہے جو ان میں مثال پیش کیا میں نے، ٹھیک۔ اس لیے یہ کہنا وہ لوگ پانی مانگ رہے تھے، میں کہوں گا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ تعین نہیں کیا کیا مانگ رہے تھے، کچھ مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ مدد کی صورت میں کیا پیش کیا؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، واضح ہو گیا۔ انہوں نے جب مدد مانگ رہے تھے کسی چیز کی تعین نہیں کی، لیکن اللہ نے کہا میں مدد دوں گا، اس کو خوش کیا۔ جب کہیں گے مدد ملیں گے اس کو خوشی ہوگی، لیکن جب سامنے یہ آ گیا وہ خوشی کہاں گیا، بلکہ پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ بالکل یہی بات ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، ہے نا، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ پھر ان الذین آمنوا، جب ان اہل جہنم کی مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے، اب مومنین کا حق بھی بنتا ہے کہ اللہ ہمارا لیے کیا ہے، ہم جو ایمان لائے ہیں ہمارا لیے کیا مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آیات کے بعد یہ آیات سامنے لے کے آ گیا، ان بے شک تاکید کے ساتھ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ہم قرآن مجید میں جتنے آیات پڑھتے ہیں جس میں ایمان کا ذکر ہے، وہاں ہمیشہ ملیں گے عمل صالح بھی منسلک ہے۔ واضح ہو گیا، صرف ایمان لانے سے آپ جنت نہیں پائیں گے، ایمان کے کچھ تقاضا بھی ہے، کچھ فرائض ہے، مطلوبات ہے، جب تک اس کو مکمل نہیں کریں گے آپ کا ایمان فقط آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لو، جب ایمان لائیں گے وہاں آپ پریشانیاں سے بھی گزریں گے۔ یہ نہیں سمجھو
نعمت صرف ملیں گی ایمان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اور بھی کچھ ملیں گی۔ اس لیے ہم سورہ عصر جو پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اور بالصبر، صبر بھی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو دنیا میں کچھ نعمت اگر دیا یا نہیں بھی دے گا آزمانے کے لیے، ٹھیک، اور ساتھ ساتھ دشمنوں کی مقابلہ بھی کرنا ہے، آپ کو ہتھیار بھی اٹھانا پڑے گا، بہت پریشانی سے گزریں گے۔ اس لیے کہا آپ لوگ یہ نہیں سمجھو جنت میں ایسا آسانی سے چلا جائیں گے، جب تک وہاں سے نہیں گزریں گے جس طرح آپ سے پہلے لوگ مسلمان لوگ گزر چکے تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم، کیا آپ سمجھ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، حسبتم ان تدخلوا الجنت، آپ جنت میں داخل ہوں گے، ولما یأتکم، جب تک وہ اس راستہ سے نہیں گزریں گے، مثل الذین خلوا من قبلکم، آپ سے پہلے جو امت مومنہ گزر چکے ہیں کس راستہ سے گزر چکے ہیں، آپ کو بھی وہاں سے ہی جانا ہے۔ مستهم البأساء والضراء، کتنی پریشانی اٹھا کے گیا، وزلزلوا، زلزلہ سے چل کے گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک رسول خود کہتے تھے، والذین معه متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب ہے نا؟ تو یہ ایمان کی ایک حصہ ہے۔ اس آیات میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہوا؟ عمل صالح کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادات ہیں، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح اصلاح معاشرہ، آپ کے ملک کو ترقی دینا ہے، دشمن کیا تیار کر رہے ہیں آپ اس سے بہتر تیار کریں یا کم سے کم اسی کی مقابلہ تیار کریں۔ یہ روڈ لوگوں کے لیے چلنے کے لیے پریشانی ہو رہی، گاڑیاں اتنا جام میں پھنس جاتے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہے، اگر نہیں بھی ہے بندوبست کرنا ہی ہے، یہ روڈ صحیح کرنا ہے۔ مختصر بات، اس معاشرے کے، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، پریشانیاں دور کرنا ہے۔ جس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے لیے روزگار مہیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ کیوں وزیر اعظم بن رہے ہو یار، کیوں صدر بن رہے ہو؟ تم صدر بننے کی مطلب کیا صرف عیش کرنا ہے، کھانا پینا اور اے سی میں جا کے سونا ہے؟ یہی صدر اور وزیر اعظم کا، وزیر اعظم تک خادم بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دکھایا ہمیں، جو حکمران بنیں گے وہ خادم بن رہا ہے، جس نے مجھے ووٹ دیا اس کی ہر پریشانی دور کرنا ہے، بے روزگار ہے روزگار مہیا کرنا ہے، کیا کیا پریشانی ہو رہی ہیں وہ سب آپ کو کرنا ہے۔ یہ عمل صالح ہے۔ مختصر ایک مثال پیش کیا میں نے، باقی آپ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے دوست کے لیے، احباب کے لیے، جو مومن ہے اگر کوئی پریشانی سے گزر رہے ہیں اس کی پریشانی دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایمان کے صلے میں آپ نہیں کہ کس حساب سے میرے اوپر ذمہ داری لگا رہے ہو، میں نہیں لگا رہا ہوں ذمہ داری، اللہ اور اللہ کے رسول نے لگایا یہ ذمہ داری۔ مومن ایک مومن کی بھائی، ایک جسد کی مثال دیا، ایک جسد میں اگر ایک انگلی میں پریشانی ہو رہی ہے آپ کے سارے جسد میں درد محسوس کریں گے، تکلیف محسوس کریں گے۔ بیکار ہے وہ معاشرہ جس میں یہ احساس نہیں ہے، تم عمل صالح نہیں کر رہے ہو، تو یہ عمل صالح ہے۔ اور ساتھ ساتھ کسی کے لیے حقد نہیں، بغض نہیں، کراہیت نہیں ہے، پھر کہیں گے تم واقعی عمل صالح کرو، تم مومن ہو۔ مومن کی علامات، نشانی یہی ہے، دل آئینہ کی طرح شفاف کر کا، یہی ایمان اور عمل صالح۔ اس لیے کہتے ہیں الا من اتى یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو صرف اللہ ایک کہنے سے تم جنت پا جاؤ گے؟ نہیں، تم اپنے دل کو ایسا صاف، قلب سلیم۔ مختصر بات، قلب سلیم کیا ہے؟ ہر گندگی سے پاک ہے، دل
ایسے صاف ہے، میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جنت اس کے لیے تیار کیا رکھ دیا. تلک الجنت، یہ کہتے وہ الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ جنت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھ دیا جو زمین میں اکڑ کے نہیں چلیں گے. غرور، تکبر، ارے تم خزانہ تمہارا ہاتھ میں ہے، تمہارا خزانہ تمہارا لیے ہے، میرا کیا ہے اس میں؟ تم کس چیز پر تکبر کر رہے ہو یار؟ غرور کر رہے ہو، لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہو. کیا چیز ہو تمہاری یہ دولت اور صحت عافیت چھیننے میں اللہ کو کون سا ٹائم لگتا ہے یار؟ اس لیے ہمیشہ ایسا بنو، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. زمین میں تکبر غرور نہیں کریں گے، نہ فساد پھیلائیں گے، بلکہ فساد کو مٹھائیں گے، فساد کو ختم کریں گے، فساد نہیں کریں گے. میں جنت ایسے لوگوں کے لیے، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جنت ایسے لوگوں کے لیے میں نے تیار کیا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے، ہم اسلامی معاشرہ تو کہہ رہے ہیں، کون سا اسلامی معاشرہ کی بات کر رہے ہو؟ اسلام کی تعلیمات سے تم تو بہت دور ہو اور سمجھ رہے ہو میں پار ہو گیا. کل جب آنکھیں بند کر کے اس زمین کے نیچے جائیں گے سب پتہ چلے گا میں کیا کر کے آیا ہوں. ابھی ٹائم ہے، سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو جنتی بناؤ. جنت اتنی آسان نہیں ہے، اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے آپ مل جائیں گے. اس لیے آیات میں ہمیشہ شرط ہم یہی ملتے ہیں، ان الذین آمنوا اور وعملوا الصالحات، عمل صالح بھی کر لیا. کہاں انا لا نضیع، ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا، یعنی جس نے احسن عمل کیا وہی عمل صالح ہے. لیکن اس آیات میں دیکھو کیا کہا، من احسن. من ہم لوگ قواعد میں کیا کہتے ہیں، اسم موصولہ ہے نا، اس میں مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے. جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے، تثنیہ مؤنث، تثنیہ مذکر سب شامل ہے. ان جاءک فاکرمہ، مذکر ایک کے لیے، اگر وہ آ گیا اس کا اکرام کرو. ان جاءک، وہ دونوں اگر آ گیا، فاکرمہما. ان جاؤک فاکرمہم، مذکر آ گیا، مفرد تثنیہ. ان جاءتک فاکرمہا، ان جاءتاک فاکرمہما، ان جئنک فاکرمہن، سب آ گیا. تو یہ من اسم موصول سب کے لیے ہے. اس میں مومن بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے. اس لیے آیات دیکھو، وہاں کا انا لا نضیع، ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا، جس نے عمل صالح کر کے آ گیا اس کا عمل صالح ہم ضائع نہیں کریں گے. پھر اس آیات میں کہتے ہیں من لا نضیع اجر من احسن، وہاں مومن کی تخصیص نہیں کیا، الا المومن نہیں کہا، نہ کافر کو تخصیص کیا. ہر وہ شخص جو عمل صالح کر کے آئیں گے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. تو ایک کافر عمل صالح کر رہا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح بہت ہے کافرین میں. ترس آ گیا یتیموں کو دیکھ کے، ایک یتیم خانہ بنا لیا. مریضوں کو دیکھ کے علاج معالجے کے اتنے وسائل ہیں نہیں، اس نے ایک ہسپتال قائم کر دیا. اللہ نے اس کو اس قدر دولت عطا فرمایا، ایک سے ایک بہتر ڈاکٹر لا کے. ہاں بہت عمل صالح کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ نام کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے. اس کے ذہن میں اللہ ہے نہیں. تو جب آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں آپ اجرت انہی سے لیں گے نا. آپ جس معاشرے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اسی معاشرے سے لے رہے، شہرت مل رہے، عزت مل رہے. اس کے ایک پتلا بنا کے وہاں چھورنگی میں دیکھے اب لوگ، ہے نا، کیوں؟ اس کے نام روشن کرنے کے لیے. تو آپ جو چاہ رہے تھے وہ مل گیا دنیا میں. اس لیے میں نے کیا کہا ابھی شروع میں، عمل صالح
غیر مومن کو اللہ تعالیٰ اور مزید دیتے ہیں، مومن سے زیادہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ مومن تو آزمائش سے بھی گزرتے ہیں، اس لیے زیادہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت میں ملنا ہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر دیتا ہے جس طرح وہ سنبھال سکے، اس کو فرعون نہ بنا دے، جہنمی نہ بنا دے۔ جب وہ مومن ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر رہا ہے، جب محبت کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو اتنا اگر دوں گا تو آپ ہو سکتا نہیں بگڑ جاتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، قرآن کہہ رہا ہے انسان طاغی اس وقت بن جاتا ہے جب غنی ہو جاتا ہے۔ اس آیات کی ترجمہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جتنا سنبھال سکتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار اس سے بھی کم دے تو وہی آزمائش کے لیے میں نے ذکر کیا۔ لیکن کافر کے لیے آزمائش نہیں ہے، تم جتنے عمل صالح کیا اتنا ہی اس سے مزید اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ عجلت لهم حسناتهم فی الدنیا، تم جو نیکی کیا، عمل صالح کیا، اس کی صلہ میں تمہیں جلدی دوں گا۔ جلدی دوں گا مطلب اس دنیا میں دوں گا۔ کیوں؟ فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کیوں دوسرا جو کر کے آئیے قیامت کے دن وہ میں سب بلا وزن کر دوں گا، کوئی ترازو نہیں ہے، اس لیے اس کو چھپڑ پاڑ کے دیتے ہیں دنیا میں۔ جتنے نیکی کیا اتنا ہی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ تو آپ سوال کریں گے کافرین میں غریب لوگ بھی تو ہے نا، سارے دولت مند نہیں ہیں، غریب لوگ بھی ہے۔ تو ایسا غریب کیوں اس کو نہیں دے رہا دنیا میں اللہ تعالیٰ؟ آپ کو سمجھنا چاہیے وہ عمل صالح بھی نہیں کر رہا، وہ اس معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، بس ذات میں ہوں، نفسی نفسی ہے، ٹھیک، نہ معاشرے کے لیے کچھ کر رہے ہیں نہ کرنے کی سوچا بھی ہے۔ تو کس بات پر صلہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو تو صلہ دے رہا کیونکہ نیکی کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں مل رہا ہے نعمت۔ تم کچھ نیکی بھی نہیں کر رہے ہو، نہ اللہ کا ہے نہ معاشرے کا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اس لیے تمہارا سزا یہ ہے تم دوسرے کے محتاج بنو۔ ادھر فقیر ہے، انگلینڈ میں فقراء ہے، امریکہ میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، پتہ نہیں میں تو نہیں دیکھا، لیکن فرانس میں دیکھا میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو مومن ہے وہ تنگ حال میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ، لیکن آنکھیں بند کر کے جب وہاں منتقل ہو جائیں گے، کیا نعمت ہے، کیا بادشاہت ہے اس بندے کے لیے جو دنیا میں تنگ حالی میں گزر کے آ گیا ہے۔ اور لیکن دوسرا ایسا نہیں، اس لیے اس آیات میں کہتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَهَا، من مومن ہو یا کافر ہو، تم نیکی کیا تمہارا صلہ ملنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں اولئک کس طرف اشارہ ہے؟ ہاں جو آمنہ، اور میں یہی سننا چاہ رہا تھا، ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح بھی کیا، یہاں کافرین کے دخل نہیں ہے، صرف وہ مومنین جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کر کے آیا، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنات۔ ایک جنت نہیں ہے، بہت سارے جنات، صیغہ جمع آ گیا ادھر۔ کیوں؟ میں نے اس دن کہا تھا نا وراثت میں بھی کچھ ملیں گے۔ اب جنت میں جو جگہ خالی ہے، جو جہنم میں چلے جو اس کی جگہ خالی ہے، وہ آپ کو وراثت میں ملیں گی، فری میں، آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے اللہ کی طرف سے لاؤ، یہ بھی لے لو تم، تمہارا نصیب میں ہے۔ اس لیے جنات کہا۔ عدن کا مطلب اس جنت کے نام ہے، کیونکہ اس کی 8 جنات ہیں، اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ جنت کون بتائیں گے ہمیں؟ الفردوس الاعلیٰ، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال، جو فردوس میں نہیں ہے، جو عدن میں ہے اور دوسرے جنات میں ہیں، وہ اعلیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح خوش رہیں گے جنت میں؟ سوال ہے نا۔ بہت خوش رہیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے کہا اہل جنت ہر لحاظ سے مطمئن ہونا چاہیے ورنہ وہ جنت نہیں ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب وہ فردوس کو دیکھیں گے کوئی اہمیت نہیں دے گا، جس مقام میں وہ ہے
وہ اس کے لیے فردوس سے زیادہ لگ رہا ہے اس کو. کیوں؟ قناعت. اصل چیز ہے انسان کے اندر قناعت. قناعت اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ قناعت کہتے ہیں. آپ کے پاس کروڑوں سونا چاندی سب ہے لیکن اندر سے قناعت نہیں ہے, مزید اور تلاش کر رہے ہیں. دوسرے کے پاس صرف 1000 روپیہ گھر میں, وہ خوش ہے, مطمئن ہے. کون سعادت میں ہے بھائی؟ سعادت وہ ہے نا جو مطمئن ہے اندر سے. تو جنت میں اللہ رب العالمین جو جس مقام میں ہے اس کے دل میں جب قناعت اطمینان اللہ ڈال دے گا تو اس کو جس میں ہے اس کے لیے مملکت لگے گا اس کو. ارے بڑی وہ کم سے کم بھی اہل جنت کہتے 10 بادشاہوں کے دنیا کے 10 بادشاہوں کی مملکت ان کے نصیب. یہ کم سے کم. جب دوزخ سے نکل کے اللہ تعالیٰ کہیں گے جا جنت میں داخل ہو جاؤ, اس کو لگے گا جیسا پر ہو چکے ہیں. بولے اللہ میں کہاں سے جا, یہ تو پر لگ رہا. بولا تمہارے اتنا کافی ہے, دنیا کی 10 بادشاہوں کی مملکت آپ کے لیے دے. بولا مذاق کر رہا ہے یا اللہ؟ بولا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں, تیرے لیے اتنا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے. 10 گنا بتایا. یہ ادنا اہل جنت جو سب سے کم, تو وہ خوش کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ وہ سب سے اوپر جب اللہ نے اس کے دل میں خوشی ڈال دیا, قناعت ڈال دیا, تو اس کو لگے کہ مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے جنت میں. تو وہ حسد کیوں کریں گے؟ دوسرے کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ جو اعلیٰ ہے وہ کیوں دیکھیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. اس آیات میں من تحتہم الانہار یعنی اس کی قصر کے نیچے سے, اور تجری تحتہم الانہار یہ بھی قرآن کے آیات ہے. جب کہیں گے تحتہم آپ سمجھیں گے کہ یہ نہر کہیں دور سے آ رہا ہے, تو ایک خدشہ ہے جب دور سے آ رہا ہے. جہاں سے آ رہا دنیا میں اس طرح ہوتا ہے, کسی حاسد آ کے اس کے لیے پانی بند کر دیتے ہیں. یہ گاؤں والا کیوں پئیں گے ہم سے, ہم یہاں سے بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اگر زیادہ ترس آ گیا, رحم آ گیا, 1 گھنٹے کے لیے کھول دیں گے, باقی بند کر کے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے تم ایسا مت سوچو. من تحتہم تمہارے اس گھر کے نیچے سے میں نے جاری کر, کوئی رک نہیں سکتا ہے, کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. آپ مصر میں دیکھا ہوگا نا, نیل ہے, نیل پر کچھ گاڑ دیتے ہیں, گاڑ کے وہاں مکان بنا دیا. نہ نیل متاثر ہو رہا, نہ آگے جو زراعت ہے کھیتی وغیرہ نہ وہ متاثر ہو رہا. پانی بھی جاری ہے, کھیتی بھی اپنی جگہ پر ہے, اس کی رہائش بھی بڑا خوشی سے ہو رہا. نیچے پانی جا رہا, جنت ہے اس کے لیے. کیا خوبصورت نظارہ. عمران بھائی آپ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, بالخصوص اسوان اور نیل کے قریب یہ مناظر ہم نے دیکھ کے آ چکے ہیں. تو جنت کی ایک نمونہ تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا. یحلون پہنایا جائے گا, یتحلون نہیں, وہ خود نہیں پہنیں گے, اس کو پہنایا جائے گا. من اساورہ, اساور جمع اسورہ, اس کو کیا کہتے ہیں اردو؟ کنگن. اور کنگن تو جو پیر میں پہنتے ہیں اس کو بھی کنگن کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کہاں تک؟ بولا جہاں تک وضو کے آثار کی چمک ہے وہاں تک. من اساور من ذہب, سونا, ہیرا موتی. کیوں بھائی؟ اس لیے دنیا میں آپ کو محروم رکھ دیا تھا اس سے. مرد حضرات دنیا میں نہیں پہنتے ہیں, خواتین کے لیے مخصوص ہے. تو یا اللہ خواتین کے لیے مخصوص ہے, ہم اگر پہن لیں تو کیا ہوتا؟ تو ہمیں کیوں اجازت نہیں دیا؟ بہرحال اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. تو یہاں اس کو پہنایا جائے گا, نہیں پہنیں گے. لیکن جہاں ثیاب کہاں, وہاں یلبسون نہیں کہا, یلبسون, وہ خود پہنیں گے. یو اور یا میں فرق ہے نا. یلبسون وہ خود ہی پہن لیں گے. کیا؟ پوشاک, لباس. کیوں؟ وہ ضروریات زندگی ہے. لباس
ضروریات ہے، کمالیات نہیں، لیکن سونا کنگن وغیرہ یہ ضروریات نہیں ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں آسائش، کمالیات بھی کہتے ہیں عربی میں، کمال، مزید، لیکن لباس ضروری ہے۔ اس لیے ہم سورہ اعراف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لباس تیار کیا، وریشن، اور خوبصورتی بھی، اس واضح کہ جب ضروریات ہے اللہ تعالیٰ دے دیا، تم خود پہن لو، یہ آپ کے لیے ضرورت کی چیز ہے، لیکن وہ جو خوبصورتی کے لیے پہن رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کو پہنایا جائے گا، یعنی یا کس طرح میں سمجھاؤں بتاؤں؟ اعزاز کے طور پر دیکھو ایک دلہن تیار کرتے ہیں، ہے نا، مہندی خود نہیں لگائے گی وہ، حالانکہ وہ خود لگا سکتی ہیں، ہار پہنایا، کانوں میں کیا کہتے ہیں؟ جھمکیاں پہنا دیا، یہ خود بھی کر سکتی تھی نا، لیکن نہیں کر رہی، کیوں؟ اعزاز، کرم، میں آج عام لڑکی نہیں ہوں، آج میرا ایک مقام ہے، عزت ہے، شرف ہے، اس لیے ان کو پہنائیں گے، وہ خود نہیں پہنیں گے۔ تو جنت میں بھی یہ حال آپ کا ہو رہا، آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا اصل چیز جو ہے لباس، وہ تو ہم نے پہن لیا، اس کی کیا ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، ورنہ اب اہل جنت کس طرح ہوگی؟ میں نہیں پہنوں گا، کیسا نہیں پہنوں گے؟ خادمین آ گیا آپ کو پہنائیں گے اللہ کے حکم سے۔ یہ کم عزت ہے اہل جنت کے لیے، اس نے کہا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، لیکن وہاں يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ سندس کیا ہے اور استبرق کیا ہے؟ سندس کی ذرا ترجمہ دیکھیں۔ ہاں میں یہ سننا چاہ رہا تھا، اور استبرق موٹا ریشم۔ اگر دونوں میں فرق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا نام کیوں لیا اگر ایک ہی ہوتا؟ استبرق یعنی بہت باریک ریشم، 10 میٹر ریشم کو آپ موڑ کے اپنے مٹھی میں سما سکیں گے، یہ ہے باریک ریشم۔ اور جو موٹی ریشم، اگر آپ کے دل چاہ رہا مجھے صرف باریک ریشم کیوں پہنا، تھوڑا اگر وہ بھی مل جاتے وہ بھی لے لو، بھائی موٹی ریشم بھی لے لو، اس لیے دونوں کا ذکر آ گیا۔ من استبرق متکئین فیہا، سندس و استبرق۔ متکئین کا ترجمہ مجھے نہیں پتا، متکئ ٹیک لگانا، جس انداز میں آپ راحت سکون مل رہے ہیں، اگر یوں کر کے آپ کو راحت مل رہا تو یوں، اگر صرف پیٹ یوں کر کے سکون مل رہا تو جیسا آپ چاہیں گے، آپ کی راحت کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب متکئین اعلیٰ یعنی کس چیز پر؟ کیا چیز ہے؟ ارائک، ارائک صوفہ کہیں گے، چارپائی کہیں گے، لیکن وہ ہیرا موتی سے مزین ہے، عام ارائک نہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، یہ سب کیوں؟ جس طرح وہاں کہا بئس الشراب، یہاں کہتے ہیں نعم الثواب۔ نعم عکس بئس، بئس مذمت کے لیے کہا جاتے ہیں، اور نعم انعام اور تعریف کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کیا، نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ مرتفق کے میں بتا دیا، مرتفق کیا ہے؟ آرام کی جگہ۔